بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 177 سورۃ کہف. سورۃ کہف سورۃ بنی اسرائیل کے بعد ہے یا سورۃ اسراء کے بعد ہے، اور ترتیبی نزولی میں یہ نازل ہے سورۃ حشر کے بعد. نزلت بعد الحشر. یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے بالکل آخری دور کی صورت ہے، یعنی ہجرت سے 2 سال قبل نازل ہوئی ہے. اور یہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ تفسیر کبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام رازی کہ شیع 70,000 ملکن کہ 70,000 فرشتے اس کو لے کر اترے ہیں، اور یہ اکٹھی نازل ہوئی ہے مکمل طور پر یک بارگی. اور اس صورت کا نام صورت حائلہ بھی ہے. حائلہ معنی حیلولت سے مشتق ہے، رکاوٹ. جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے، اس پر عقیدہ اور عمل رکھتا ہے، اس کے لیے یہ فتنوں سے رکاوٹ اور امن کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی وہ آدمی اور اس کے فتنے کے درمیان میں یہ ایک دیوار حائل ہوگی. اور خاص کر فتنہ دجال سے انسان کی حفاظت ہوگی، جو بڑا فتنہ ہے. اور یہ دجالی دور ہے، بلکہ ہر دجالی فتنے سے اس کے لیے امن ہے، اور ہر فتنے سے امن ہوگی. اس صورت کے بڑے فضائل ہیں، اور چونکہ صورت حائلہ بھی ہے اور صورت کہف بھی اس کا نام ہے. صورت کہف اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اصحاب کہف یعنی ان لوگوں کا تذکرہ ہے اور واقع ذکر ہے جو غار والے تھے. کہف غار کو کہتے ہیں، تو اس میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مرفوعاً ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو یک بارگی 70,000 فرشتے لے کر آئے ہیں. جیسے کہ امام رازی رحمہ اللہ کا قول بھی ذکر کیا تھا، وہ یہی حدیث تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا. اور اگر اس ہفتے کے اندر دجال نکل آئے گا تو اس کے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. اور اسی طرح حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو انسان یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک اور روایت میں حضرت ابو درداء سے روایت ہے، یہی مضمون ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے بارے میں بھی کہ آخری 10 آیتیں جو پڑھتا ہے اور جو یاد کر لے تو وہ ہر فتنے سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. مسند احمد کے اندر حدیث حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا، جو شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے سر سے قدم تک ایک نور ہوگا، اور جو پوری سورت پڑھے گا اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہوگا. اور ایک روایت میں فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے اس کے لیے آئندہ جمعہ تک نور ہوگا. تو اس سورت کی جو اول رکوع ہے اور آخر رکوع ہے، اس کو انسان پڑھتا رہے اور یاد کر لے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے گھر میں شیطان، جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جائے گی اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا. یہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور ابن مردویہ سے نقل ہے. تو سورت کے بہت بڑے فضائل ہیں اور مراتب ہیں، اس لیے یہ سورت جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے. اور سورت کی اول اور آخری جو آیت 10 رکوع ہے اس کو بھی روزانہ پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان سے حفاظت ہو. سورت کہف یہ قرآن کے کل 4 مضامین آپ کو شروع میں بتایا تھے کہ قرآن کے 4 مضامین ہیں، اور ہر مضمون جو ہے وہ الحمد سے شروع ہے.
پہلا مضمون سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک یعنی سورہ مائدہ کے آخر تک ہے، اور اس مضمون کا مرکزی مضمون اور اہم مسئلہ جو ہے وہ خالقیت باری تعالیٰ کا بیان ہے کہ تمام کائنات اور عالم کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرا مضمون سورہ انعام سے سورہ کہف تک یعنی سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک ہے۔ اس مضمون کا حاصل یہ ہے کہ ربوبیت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام کائنات کا پالنہار بھی اللہ ہے۔ سورہ کہف سے سورہ سبا تک یہ تیسرا مضمون ہے قرآن کا، جس میں رحمانیت کا ذکر ہے، اور رحمان مانا تمام رحمتیں اور برکتیں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اس کا حاصل اس کے اندر دو بڑے مسئلے اس رحمانیت کے نیچے داخل ہے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، ولد نہیں ہے، نفی ہے اتخاذ الولد کی، اور یہ مسئلہ سورہ کہف سے سورہ فرقان تک ہے۔ سورہ فرقان سے آگے آخر تک یعنی سورہ سبا تک اس میں برکت کا مسئلہ ہے کہ برکت دینے والی ذات بھی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور برکات دہندہ نہیں ہے۔ مان اللہ رحمان ہے تو اللہ نے کوئی رحمت عمومی ہے، اللہ نے کسی کو نائب نہیں بنایا کہ اپنے انعامات تقسیم کرنے کے لیے کسی اور کو حوالے کیے کہ فلاں جو ہے وہ اولاد کا ذمہ دار ہے، فلاں نفع نقصان کا مالک ہے، فلاں بیماریاں دور کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نائب نہیں، کسی ولی کو، کسی انسان جن کو، کسی کو بھی اللہ نے نائب نہیں بنایا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ برکت دینے والی ذات خود اللہ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان۔ یہ دو بڑے مسئلے رحمانیت کے نیچے داخل ہیں۔ سورہ سبا سے آخر تک پھر اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا ذکر ہے کہ متصرف اور مالک بھی اللہ ہے۔ تو یہ گویا کہ قرآن کا دو حصے پہلے گزر گئے، یہ تیسرا حصہ ہے سورہ کہف سے سورہ سبا تک۔ سورۃ کہف کا ماقبل سورہ اسراء کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ اسراء کے اندر مسئلہ توحید کا اثبات کیا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور انکار من التوحید وہ سبب عذاب ہے، اور شرک مستمرہ یہ سبب عذاب ہے۔ اب اس مسئلہ توحید کے اوپر جو اعتراضات اور شبہات ہے، سورہ کہف میں ان اعتراضات اور شبہات کا جواب ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر اثبات التوحید بالادلہ، اور پھر سورہ آل عمران کے اندر ازالت الشبہ تھا، یعنی توحید پر جو شبہات ہے اس کا جواب ہے۔ بالکل اسی انداز سے یہ سورت بھی ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ذکر تھا الحمدللہ الذی لم یتخذ، حمد باری تعالیٰ ذکر ہے یعنی توحید، تو اس سورت کے شروع میں الحمدللہ ذکر ہے، گویا کہ اس کو کہتا ہے ربط الاطراف، کہ اس سورہ بنی اسرائیل کا آخر اور اس کا ابتدائی آپس میں مربوط ہے۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے لم یتخذ ولدا، کہ اللہ نے کوئی نائب نہیں پکڑا، تو اس میں سورت کے شروع میں اتخاذ ولد کی نفی ہے اور اس کی قباحت اور برائی بیان کی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ینذر نذیر اور ڈرانا ذکر کیا ہے۔ چوتھا ربط یہ ہے کہ سورہ اسراء کے اندر تسبیح کا ذکر تھا، اور تسبیح کا تعلق ذات کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر عیب اور نقصان سے، ہر شریک سے، اور یہاں حمد کا ذکر ہے اور حمد کا تعلق صفات کے ساتھ ہے، اور ذات مقدم ہوتی ہے تو سورہ اسراء کو پہلے ذکر کیا، اور صفات مؤخر ہے تو اس لیے سورہ کہف کو اس کے بعد ذکر کیا۔ پانچواں ربط یہ ہے کہ سورہ نحل کے اندر ترغیب الی الہجرت کا بیان تھا، حبشہ کی طرف ترغیب، ہجرت کی طرف ترغیب دی گئی تھی، اور سورہ اسراء کے اندر ہجرت نبی کا ذکر تھا، اور سورہ کہف کے اندر ہجرت کے نمونے ذکر کی ہے کہ ہجرت جو ہے نا وہ تین قسم کی ہے۔ ایک وہ ہجرت جو لحفاظت الدین، دین کی حفاظت کے لیے کوئی لوگ ہجرت کرتے ہیں، جیسے کہ اصحاب کہف کی ہجرت ہے دین کی حفاظت کے لیے، اور دوسری ہجرت ہے لطلب الدین، دین کی طلب کے لیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی دین کی طلب کے لیے، علم طلب کرنے کے لیے۔ اور تیسری قسم کی ہجرت ہے لاشاعۃ الدین ولصد المفاسد، یعنی دین کی اشاعت اور نشر، دین پھیلانے کے لیے ہجرت کرنا، اور مفاسد کو، شرکیات اور کفریات کو بند کرنے کے لیے ہجرت کرنا، جیسے کہ ذوالقرنین کی ہجرت وہ ہے مغرب اور شمال کی، جنوب شمال کی طرف اور مشرق کی طرف۔ تو گویا کہ یہ صورت جو ہے ماقبل صورت کے ساتھ ان امور مضامین میں مربوط ہے۔
سورہ کہف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ ہم آپ کو نکالیں گے مکہ سے، اور مجبور کیا آپ کے نکالنے پر، یعنی نبی کی ہجرت کا ذکر تھا۔ تو یہاں اصحاب کہف کو ذکر کیا ہے کہ اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی اس طرح حالات آئے ہیں کہ اصحاب کہف کو بھی مجبور کیا اور ان کو ملک سے نکالا گیا دین کی حفاظت کے لیے۔ تو کوئی بات نہیں ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ آپ کو فتح اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس میں ربط یہ ہے کہ وَهْدِنَا كَمَا هَدَيْتَ بنی اسرائیل بالکتاب، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے جیسے بنی اسرائیل کو ہدایت دی کتاب کے ذریعے۔ وَرْبَطْ قُلُوبَنَا، اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، کما ربطت قلوب اصحاب الکہف ومریم وطٰہٰ وجمیع الانبیاء، جیسے کہ اللہ تو نے دل مضبوط کیے اصحاب کہف کے اور مریم کا اور طٰہٰ صاحب طٰہٰ کا اور جمیع انبیاء کا۔ یہ ربط اسمی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورت کا مضمون اور مقصود اور سورت کا اہم اور مرکزی مسئلہ جو ہے وہ نفی علم الغیب کی ہے، کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس مسئلے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ اصحاب کہف عالم الغیب ہے، نہ پیغمبر عالم الغیب ہے، اور نہ موسیٰ اور نہ خضر عالم الغیب، اور نہ ذوالقرنین جو کہ بادشاہ ہے۔ اسی صورت کے دعویٰ اور خلاصے کو آئندہ کے سبق میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔